السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ ارشاد آواز حق کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے معرفت خداوندی، جس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے سجاد حسین نقوی صاحب کو۔ آپ چراغ سیدہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور خطیب بری امام سرکار ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج وبرکاتہ۔ بخیر ہیں آپ کے علامہ صاحب؟ جی دعائیں الحمدللہ خیریت سے۔ علامہ صاحب، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے۔ اللہ پاک کے ہاں انسان کی کیا عظمت ہے، مختصر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، شہر مکہ کی قسم، ہم نے میں نے انسان کو بہترین آسن طریقے سے انسان کی تخلیق کی۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، غیر وجود سے وجود کا لباس پہنایا، حرکت کی سنسناہٹ میں اسی نے ہی جنم دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم نہ اٹھانے والے نے بھی انسان کی آسن تخلیق کے لیے اس نے قسمیں اٹھائیں کہ میں اس سے خوبصورت انسان نہیں بن سکتا تھا جس طریقے سے میں نے بنایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ دو صفات جو ہیں، دو قسم کی صفات ہیں۔ ایک اللہ کی صفت جلالی ہے اور ایک جو ہے وہ صفتیں جو ہے وہ اپنا جمالی ہیں۔ جو صفات جلالی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آئینہ دار جو ہے صفات جلالی، جس میں اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متکبر ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی گرفت کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس صفت سے جب اس دنیا میں صفت کو آئینہ دار بنا کر ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جلالی صفت سے انسان کی تخلیق کی، مرد کی تخلیق کی، اور جو صفت جمالی تھی جس میں رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، بخشنے والا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، یہ اس کی صفت جمالی تھی۔ اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کی، اور اپنی جس صفت سے مرد کی تخلیق کی وہ صفت جلالی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ انسان جو ہے وہ عورت پہ حاکم ہے، اور جو صفت اپنا جمالی ہے اس سے عورت کی تخلیق کی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ عورت جو ہے یہ صفت جمالی سے ہے، یعنی کہ جو صفت جمالی اللہ کی ہے، رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، جو کریم معاف کرنے والا، ستار العیوب عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ عورت کی تخلیق کی، کہ انسان کی تخلیق اور عورت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے ان کی تخلیق کی ہے۔ مگر جو صفت جمالی ہے جس سے عورت کی تخلیق ہوئی، جو رحمان اور رحیم اور کریم ہے، یہ 114 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ تو جیسے صفت جمالی میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ اب ماں ہے تو ماں ستار العیوب، وہ عیبوں، اولاد کے عیب کو چھپانے والی ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ بچوں پہ رحم کرنے والی ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ اپنی اولاد، بیٹوں پر، بیٹیوں سے محبت کرنے والی ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے اور عیب چھپاتا ہے، اسی طریقے سے ماں جو ہے وہ باپ کی نسبت زیادہ جو ہے وہ شفیق اور رحمان ہے، رحمان کی رحم کرتی ہے، یعنی کہ محبت کے ساتھ وہ پیش آتی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی جب تخلیق کی، پوری کائنات کو کن فیکون، کن سے کہہ کر اس کو وجود میں لایا، تو یہ سب نظام جتنے بھی سجائے، یہ سمندر، یہ بہتا ہوا پانی، یہ چمکتے ہوئے آسمان، یہ زمین، یہ سبزہ،
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کی اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ پوری کائنات پہ جو ہے وہ اپنا حاوی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز انسان سے، اس نے ہوا کے سینے چیرے، اس نے سمندر کے سینے چیرے، اس نے فضا میں پرواز کی، اس نے ایٹم بم بنائے، یہ کہاں تک، یہ مریخ پہ جا کر یہ ڈیرے ڈالنے لگا، اور یہ جا کر ستاروں کی روشنی اور سورج کی روشنی کو منجمد کرنے لگا یہ انسان۔ تو یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اللہ نے جب قسم اٹھائی کہ میں نے انسان کو بہترین طریقے سے اس کی تخلیق کی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات جو ہے وہ قرار دیا، فضیلت دی ہے، اور فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ میں نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، عقل کی وجہ سے۔ تو جو انسان ہے وہ فرشتوں سے بھی جو ہے وہ اپنا بالا تر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے نا، انسانیت کے اندر انسان چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رحمان اور رحیم کی اس کی صفت ہے، اسی طریقے سے وہ اولاد سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جو فرماتا ہے کہ میں 70 ماہ سے زیادہ بھی جو ہے وہ محبت کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ اس نے انسان جو ہے، کبھی کبھی انسان گستاخی کرتا ہے اپنے والدین کی، اور والدہ بھی اس کی کبھی سزا دیتی ہے، کبھی وہ کھانا نہ دینے کی دھمکی دے دیتی ہے، کبھی جو ہے بچوں کی خواہش پوری نہ کرنے کی دھمکی دے دیتی ہے کہ تو نافرمان ہے۔ مگر وہ خدا دیکھیں کہ وہ خدا کبھی بھی، جس نے ہماری چاروں طرف جو ہے شش جہات میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بکھیرا ہے، ہر طرف ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں نعمتیں ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہم اپنی باڈی کے اندر دیکھیں تو ہمیں اپنی باڈی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ آپ جتنے نظام ہیں وہ مختلف طریقے سے نظام ہمارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چلائے ہوئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ہمارے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کیفیتیں عطا کی ہیں، ہر کیفیتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں، اور ان کیفیتوں کو انسان استعمال کرے کہ وہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی حدود جہاں تک اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے، ان باڈی کی کیفیتوں کو وہاں تک استعمال کرے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کیفیتوں استعمال کرنے سے منع کیا ہے، وہاں سے انسان جو ہے وہ رک جائے، تاکہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی ناراضگی کا سبب جو ہے وہ نہ بنے۔ لیکن انسان کی جب تخلیق کو اللہ نے ہر طریقے سے اسے پاک رکھا، اور پھر ایک اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم اپنے آغاز کو کبھی نہ بھولنا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ہم جو بنے ہوئے ہیں، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، ہم اپنے خدا کو پہچان لیں گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے وجود میں آئے، ہمیں کن مراحل سے گزرنا پڑا، اور ہم نے جب اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو کہاں ہم نے جانا ہے۔ جب ہم ماں کے رحم میں تھے تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ نہ ہمیں سردی کا ڈر تحفظ کرنا پڑتا تھا، نہ ہمیں گرمی سے بچاؤ کرنا پڑتا تھا، نہ ہمیں رزق کی فکر تھی۔ ہم بے شعور تھے، اللہ نے شعور دیا، اللہ نے ہمیں گرمی سردی سب سے بچایا۔ وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوراک بھی عطا کی، اور جو خوراک ہمیں ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ کون سی خوراک ہے، مگر وہ خوراک اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بھی ناف کے ذریعے سے انسان کو دی، منہ کے ذریعے سے نہیں دی، کیونکہ توحید جانتی تھی کہ یہ بندہ جب دنیا میں جائے گا تو اس کے زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، محمد اور آل محمد کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بھی انسان کی زبان کو پاک رکھا، اور خوراک جو ہے وہ ناف کے ذریعے سے دی۔ انسان جب اس دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد تو ہماری ابتدا نجاست ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری انتہا کیا ہے کہ جب تک ہمیں 3 غسل نہ دیے جائیں تو ہمیں زمین قبول نہیں کرتی۔
اور اگر ہمیں مردہ انسان کو، اس اشرف المخلوقات کو، اگر مرنے کے بعد غسل سے پہلے آپ کسی بھی نجس چیز کو ہاتھ لگائیں، ہاتھ دھونا واجب ہوتا ہے۔ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونا واجب ہے۔ مگر یہ اشرف المخلوقات جب دنیا چھوڑتا ہے، آپ اسے ہاتھ لگائیں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی طرح نجس ہو جاتا ہے کہ جو ہاتھ لگائے گا ہاتھ نہیں دھوئے گا ہاتھ لگانے والا، بلکہ پورا غسل مس میت کرے گا۔ ابتدا نجاست، انتہا نجاست، درمیان کی زندگی دھوکہ، فراڈ، فریب، ٹھیک ہے، اور انسان جنت سے کم بات نہیں کرتا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ والدین اولاد کی تربیت کریں۔ ایک والدین صبح سویرے وہ اپنے بچوں کو، ماں اٹھاتی ہے، باپ اٹھاتا ہے کہ سکول کا ٹائم ہے، کالج کا ٹائم ہے اور نوکری کا ٹائم ہے، تو وہ اس پہ کس قدر اور ان ٹائم اسے اٹھاتی ہے تاکہ 5 یا 10 منٹ پہلے، تاکہ بچہ نیند پوری کر لے، ٹھیک، اور وہ اٹھا دیتی ہے۔ مگر آج تک والدین نے یہ نہ سمجھا کہ صبح کی نماز میں ہم اپنے اولاد کو نہیں اٹھا رہے، تو یہ ہماری اولاد ہے، ہم تو دشمن ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اشرف المخلوقات، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جن حدود کو اللہ تعالیٰ نے طے کرنے سے منع کیا، ہمیں رک جانا چاہیے۔ اپنی باڈی کے اندر، اپنے بدن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو اس کے حکم کے مطابق ہمیں جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ مگر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اربوں انسان پیدا کیے ہیں دنیا کے اندر، ہر انسان کا انداز جدا ہے، شکلیں جدا ہیں، اربوں انسان ہیں، ان کی شکلیں جدا ہیں، رونے کا انداز جدا ہے، مسکراہٹ کا انداز جدا ہے، اور آواز کی جدا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ فون پہ بات ہو رہی ہے، شکل نظر نہیں آتی، آواز لہجے سے پہچان جائیں گے فلاں بول رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی جا رہا ہے، شکل نظر نہیں آ رہی، چال کے انداز سے پہچان جائیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کی شکل، عقل، اس کا مسکراہٹ کا انداز کان سے کان نہیں ملتا، چہرے سے چہرہ نہیں ملتا، قد سے قد نہیں ملتا، وہ جدا جدا ہے۔ مگر اللہ نے اہما ترین کو ایسے بنایا ہے کہ ان کی زبان سے زبان ملے گی، کلام سے کلام ملے گا، مسکراہٹ کا انداز ملے گا، بولنے کا انداز ملے گا، کہ اگر پہلا سو رہا ہوگا تو مشرق سمجھے کہ محمد سو رہا ہے، اور اگر چھٹا جا رہا ہوگا تو جابر سمجھے گے کہ محمد جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ انسان کی ایک، اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کے قریب جو ہے وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ہمیں جو اس نے محبت ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود وہ ہمارے قریب ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی بندگی جو ہے وہ پوری کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جس دن والدین نے تربیت کرنا شروع کر دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ کامیابی کی زندگی گزار جائیں گے۔ بالکل علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسانیت کو گرا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو آپ اسے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ اپنا انسان کو اہمیت بتائی کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، کہ فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے، حالانکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ پالنے والے ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جس نے بھی سجدہ کیا فرشتے نے، تو جس نے نہ کیا تو یقیناً وہ رجیم بن گیا۔ تو اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہمیت بہت زیادہ دی ہے، بہت زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن اس میں جب اس کے دشمن سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو عالین میں سے تھا یا تو نے تکبر کیا، تو اس نے واضح طور پہ فرمایا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو یقیناً میں اس سے افضل ہوں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا دشمن جو انسان کا تھا وہ حسد تھا، حاسد تھا. تو کیونکہ وہ حسد کرتا تھا اور تکبر اس میں تھا. بنیادی طور پہ تکبر کی وجہ سے شیطان جو تھا وہ رجیم بنا، وہ اس پہ خدا نے لعنت کی کہ اس کے اندر تکبر تھا. تو اس میں ہمیں تکبر جو بنیادی ہماری دشمن کی علامت ہے. اور پھر اس نے کہا بھی صحیح، کہا کہ اللہ میں نے تمہیں زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہیں کیا، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جہاں پہ سجدہ نہیں کیا. میں اتنے سجدے کروں گا جو ہے وہ اپنا کوئی نہیں کر سکے گا مگر اس سجدے سے بچا لے. مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے انسان کی تکذیب کی ہے، تو نے میرے حکم عدولی کی ہے، تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتا. تو پھر اللہ نے اس نے واضح بھی کیا کہ قیامت کے دن تم اپنے بندوں کو دیکھنا، میرے بندوں کو دیکھنا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لینا، جو تیرے بندے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا وہ انشاءاللہ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو میری مانیں گے، وہ میرے ہی ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تکبر جو ہے وہ انسان کے اندر اگر ذرہ برابر بھی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اسی تکبر کی وجہ سے ہی تو انسان ان مراحل سے گزرا ہے. انسان کی ابتدا، انسان کی انتہا، درمیان کی زندگی وہ کس طریقے سے زندگی ہے. انکساری، عاجزی، یہ اللہ کو بہت بڑی پسند ہے. تو اگر حسد ہے یہ انسان کو انسانیت سے جو ہے وہ گرا دیتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اندر رزق حلال ہوگا، جب آپ کے اندر اچھا اخلاق ہوگا تو آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کریں گے، لوگوں کی روحوں پہ حکومت کریں گے، جسموں پہ نہیں. جسم کبھی بھی باغی ہو سکتا ہے مگر روح جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ باغی نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں انسان کو اللہ نے انسان کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے رجیم قرار دیا. تو انسان کو چاہیے کہ اس اپنا تکبر، حسد جو ہے وہ جو دشمن کی علامت ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. بالکل علامہ صاحب، تقویٰ کی منزل حاصل کرنے کے لیے انسان کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، تقویٰ میں جو ہے انسان تقویٰ اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ قربتاً اللہ، کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اچھا کوئی بھی ہے، روزے کا دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد جو ہے وہ بھی متقی بنانا ہے. نماز کا مطلب جو ہے وہ بھی متقی بنانا ہے، انسان اللہ کی قربت حاصل کرے. اب جب قربت حاصل کرتا ہے تو وہ انسان متقی بن جاتا ہے. اچھا، متقی میں یہ ہے کہ آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ہیں، حصے عطا کی ہیں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان حصوں کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کریں. اچھا، تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا جس قدر وہ تقوی کے قریب جائے گا. اب دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں رحمان اور رحیم جو ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اپنا ذات ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ٹھیک ہے، وہ کریم ہے. تو ہم اس قدر اس کے قریب جاتے ہیں، لیکن ذہن میں جو گھر گیا وہ انتہا کیسے ہوا، آ گیا جو سمجھ میں تو پھر خدا کیسے ہوا. بے گناہوں میں چلا میں خدا کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر میں گنہ گاروں میں ہوں. وہ کرش میں شان رحمت کے دکھائے حشر میں، پکار اٹھا ہر بے گناہ میں گنہ گاروں میں ہوں. تو تقوی میں یہ ہے کہ انسان آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ بتائیں نہیں، آپ اس قدر اللہ جو بھی کام کریں، قرآن اللہ کے حکم کے مطابق، ائمہ ترین کے حکم کے مطابق، حدیث کے مطابق، آپ جب اللہ کے قریب جائیں گے تو یقینی طور پہ آپ تقوی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. تقوی ہے کہ اپنے آپ کو عشق توحید میں جو ہے وہ ڈھال دینا، کہ آپ عشق توحید میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں. دیکھیں، تقوی جب خشک لکڑی کو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ آگ لگتی ہے تو وہ لکڑی جو ہے وہ جلتی ہے. جب لکڑی جلتی ہے تو اس میں
ایک جب لکڑی کی آگ عروج پہ ہوتی ہے تو اس کی ایک خاص آواز ہوتی ہے اس آگ کی، ٹھیک ہے، وہ لکڑی خود آواز نکالتی ہے اور اس کے اندر آگ کی تپش بھی تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ لکڑی جو خشک لکڑی جو ہے اس نے آگ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آگ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس قدر تقویٰ اپنائیں کہ آپ عشق توحید کی آگ میں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کی باڈی کے اندر توحید کا عشق ہے، تو پھر آپ فنا بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ، اور ساتھ ہی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کی تخلیق جو میں نے کی ہے وہ صرف عبادت کے لیے پیدا کی ہے انسان کو۔ تو جب انسان اور جن کا مقصد ہی ہے کہ وہ اپنی تخلیق، جو اس کا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اب ہم تقوی اگر ہم نہیں اپنا سکتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی تخلیق سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور جو انسان تقوی کی منزل کو طے کر جاتا ہے اور اپنے مقصد کی کامیابی میں چلا جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنا جاتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ زندہ ہے، چاہے وہ قبر میں سویا ہوا ہے، جو اپنی تخلیق کی مقصد کو سمجھ کے زندگی گزار گیا ہے وہ زندہ ہے، چاہے وہ قبروں میں سویا ہوا ہے، چاہے وہ بازاروں میں چل رہا ہے۔ جو اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، تقوی اختیار نہیں کیا، اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے، وہ ایک مردہ لاش ہے، چاہے وہ اگر وہ بازاروں میں چل رہی ہے تو وہ ایک مردہ لاش ہے، اگر وہ قبروں میں سویا ہوا ہے تو وہ ایک مردہ سویا ہوا ہے۔ کیونکہ جو انسان اپنی تخلیق کے مقصد کے مراحل سے گزر گیا تو وہ انسان زندہ ہے۔ اسی لیے تو امام حسین نے فرمایا تھا، کہا کہ دیکھو یہ بدن کے ساتھ سارے رہنا اسے زندگی نہیں کہتے، زندگی یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے ہمیں ایک میسج دیا کہ ہم اہل بیت طہار جو ہے، رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور امام حسین نے یہ ثابت کیا کہ ہماری زندگی جو ہے، یہ تم کہتے ہو بدن کے ساتھ زندگی ہے، اس کو زندگی نہیں کہتے، ہم اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرا بدن کربلا میں پڑا ہوا ہے اور میرا سر نوکے صنعا پہ کوفے اور شام کے بازاروں میں اپنا نیزے پہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بدن سے سر کٹوا سکتے ہیں مگر زبان سے قرآن جدا نہیں کر سکتے۔ جب آپ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھال دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قریب آئے گا، پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میری رضا حاصل کر لی ہے، اب تو جو چاہے گا میں تمہیں وہ عطا کروں گا۔ تو لہٰذا تقوی میں ہی کامیابی ہے، تو تقوی میں ہی اللہ تعالیٰ کی انسان زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب انسانی صفت سخاوت کیا کمال نہیں ہے؟ کہ انسان کی بنیادی طور پہ جو صفت ہے وہ صفت ہے ہی سخاوت، کہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے ایک جو اللہ نے بڑی پسند کی ہے، یہ انبیاء میں سے انبیاء کی صفت ہے۔ تو کیونکہ جو آپ کسی کو کھلاتے ہو وہ تمہارا ہے، بالکل، جو آپ خود کھاتے ہو وہ کسی کا ہے، تو لہٰذا قیامت کے دن جو آپ نے کسی کو کھلایا ہوگا وہ قیامت کے دن آپ کی مددگار ثابت ہوگا۔ یہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب اپنا حاتم طائی کی فتح مکہ کے موقع پر حاتم طائی کی اپنا بیٹی اور بیٹے کو قید کر کے لایا گیا تھا، تو رسول پاک کے پاس جب قیدی کھڑے کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رسیاں کھول دو، ہاتھوں کی، بیٹی کی کھول دو، حاتم طائی کی بیٹی کی۔ تو ان کے حاتم طائی کی جتنی خاندان کی تھی نا ان کی رسیاں کھلوائی گئی، اور کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے اپنی کالی کملی بچھائی اور اس کے اوپر بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس خاندان سے ہے کہ جس کے اندر نبیوں کی صفت موجود تھی، یعنی کہ حاتم طائی کی سخاوت کو بڑا جو ہے وہ سراہا گیا۔ تو جو سخاوت ہے، سخاوت میں آپ جتنے دیکھ لیں یہ سخاوت اہل بیت طہار ان کو اور دین نے سخاوت پہ بہت
جو ہے وہ اپنا درس دیا ہے کہ سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں قرآن میں کہ آپ چاہے صدقات دے دیں اللہ کی رضا کی خاطر، جو بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ ہم موت بھیج دیں اور موت تمہارے قریب آئے اور تم کہو کہ اے اللہ موت کو چند سیکنڈ کے لیے روک دے۔ اچھا، اگر موت کو روک دے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اچھا موت کو اگر روک دیا جائے، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ خرچ کر دو کہ ہم موت بھیجیں اور آپ کہو کہ چند سیکنڈ کے لیے موت کو روک دیا جائے۔ اچھا، جب مرنے والا یہ کہے گا کہ اگر موت روک دی گئی تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے؟ کیا وہ کہے گا میں نے حج کرنا ہے؟ کیا وہ کہے گا میں نے روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، قرآن فرماتا ہے وہ یہی کہے گا فَأَصَدَّقَ، میں 1 دینار صدقہ دے دوں، 1 روپیہ صدقہ دے دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صالحین لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اب صالحین لوگ کون ہیں؟ صالحین لوگ یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں فلاں ایک بندہ صالح بندہ ہے، صالحین سے مراد انبیاء کرام ہیں، صالحین سے مراد جو ہے اہل بیت طہار ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میں صدقہ دے دوں، میں ان ائمہ تارین کی صفوں میں، انبیاء کی صفوں میں جو ہے اس میرا معشوق ہو، میں قیامت کے سامنے آؤں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مرنے والا مرنے لگتا ہے تو اس کی ملک الموت کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے ایک طرف سے ملک الموت آتا ہے، دوسری طرف سے اس کا صدقہ آتا ہے ہاتھ کا دیا ہوا، تو وہ صدقے کو دیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے، دیکھتا ہے یہ کون ہے، وہ کہتا ہے، صدقہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ ہوں، تو وہ اسے مددگار سمجھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں سارا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، یہ میرا مددگار بن جاتا۔ تو یہ واحد عبادت جو ہے یہ صدقہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے انسان کو دکھائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جو بھی سخاوت ہے، جیسے ائمہ تارین علیہ السلام کے گھر کی سخاوت ہے، تو اللہ کے راہ میں جو ہے وہ اپنا خرچ کر دینا، کہ حضرت علیہ السلام دیکھ لیں کہ پوری زندگی میں انہوں نے یہودی کے باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے اور باغ کے دروازے پر آتے، تمام غریب یتیم مساکین دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب واپس گھر تک پہنچتے تھے چھپا چھپا کے جو ہے وہ دینار غریبوں یتیموں مسکین میں جو ہے وہ بانٹ دیتے تھے۔ گھر پہنچتے تھے تو وہاں پہ آپ کے ہاتھ خالی ہوتے تھے مزدوری کے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے زندگی بھر میں جتنی بھی زندگی گزاری، حضرت علی ابن ابی طالب وہ سخاوت کا اتنا بڑا منبع تھے کہ ان کے ذکر جو ہے وہ سخاوت میں چلتے ہیں۔ مگر جب آپ سخاوت بھی کرتے تھے تو کہتے ہیں نا کہ حاتم طائی کے گھر کے جو ہے وہ اپنا 70 گیٹ تھے یا 72 گیٹ تھے، وہ 72 گھروں دیتا تھا۔ تو حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی، حاتم طائی کے تو 70 گیٹ ہیں، وہ 70 دروازوں سے دیتا ہے اور آپ ایک گیٹ سے دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ہی گیٹ سے، وہ حاتم طائی ایک گیٹ سے اتنا کیوں نہیں دیتا کہ سائل باقی دروازوں پہ جانے کا محتاج ہی نہ ہو، میں علی ایک گیٹ سے اتنا دیتا ہوں کہ سائل دوسرے گیٹ پہ جانے کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس نا 2 خزانے ہوں پہاڑوں کے بھرے ہوئے، پہاڑ جیسا خزانہ ہو، ایک سونے کا بھرا ہوا اور ایک بھوسے کا بھرا ہوا، تو میں سب سے پہلے سونے کا جو ہے وہ اپنا خزانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ میں خرچ کر دوں۔ تو صفت کمال جو ہے ان انسانوں کے لیے یہ سخاوت صفت کمال میں شامل ہے، اور یہ اللہ کے بہت قریب کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ زمانے میں کسی انسان کی تذلیل نہ کرنا۔ زمانے میں خدا پھرتا ہے بھیس بدل کر، تو اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کون انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر خدا چھپا ہوا ہو۔ تو یہ سخاوت بہت اچھی صفت ہے، اس سے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں تنگ دست ہوتا ہوں، مال کی کمی ہوتی ہے، تو میں صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ اللہ پیسہ بھی کسی کا جو ہے وہ اپنا
قبول کرتا ہے. بعض دفعہ وہ فرماتا ہے کہ میں جس کا رسول کی حدیث ہے کہ اللہ جس قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس میں یہ صلاحیتیں صدقات کی، مسجد کی تعمیر کی صلاحیتیں جو ہے اللہ فرماتا ہے میں وہ ختم کر دیتا ہوں. تو وہ مال اچھا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ اپنا صلاحیت پیدا کرتا ہے. اللہ اس کا مال اس کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں غریب، یتیم، مساکین جو ہے ان میں خرچ کر سکے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، انسان جب پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو وہ خدا کے کتنے قریب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں ہمارے پاس تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصیبتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. یا پریشانی اور بیماری اور مصیبت یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی وجہ سے آتی ہے. اگر وہ آزمائش کی وجہ سے آتی ہے تو پھر یوں سمجھو کہ جب وہ چلی جاتی ہے تو اللہ تمہیں بلند رتبہ عطا کرتا ہے. یا پریشانی جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. تو پھر پوچھا گیا کہ یا علی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری، پریشانی، مصیبت جو ہے یہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہے یا ہماری آزمائش کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پریشانی، مصیبت، بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ تمہاری آزمائش کے ہے، سبحان اللہ. اور جو اللہ سے دور کر دے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب یہ دور کیسے کرتی ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان کی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے. تو پھر اس کے جو دنیا میں گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اسے بیماری میں ڈال دیتا ہے، یا اسے پریشانی میں ڈال دیتا ہے، یا اس کا کوئی ایسا دشمن پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے، یا وہ بیماری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس بیماری میں دنیا میں اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں تاکہ وہ جب یہ دنیا چھوڑے تو وہ سیدھا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے کر جاتا ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے کہا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ اس سے دعا کروایا کرو کیونکہ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیماری میں ہے. اچھا، جو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے اس سے دعا کروایا کرو. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دھاڑے مارنے لگتا ہے، بے صبری میں آ جاتا ہے. اے اللہ، میں نے تو نمازیں پڑھی، میں نے روزہ رکھا، پھر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ میں تیری 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر بھی میرے لیے مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر بھی میں بیمار ہوں، مجھے شفا نہیں ملتی. وہ شکوے یوں کرتا ہے جیسے وہ نافرمانی کر رہا ہے. اور اگر نماز معمولی سا بیمار ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا، تلاوت نہیں کرے گا، روزمرہ کی عبادت نہیں کرے گا، تو ایسی بیماری، پریشانی، مصیبت جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ وہ اللہ سے جو ہے وہ دور کر رہی ہے. رضان بقضائی و تسلیماً لامرے، جو اللہ کے تسلیم کے سر خم کر دے وہ جو ہے وہ یقیناً نجات کا راستہ بنتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ، دیکھیں بیماری جس گاؤں میں آتی ہے اس گاؤں میں جنت اور جہنم تقسیم ہوتی ہے. ایک گاؤں میں بیماری آئی، اس محلے میں جنت بانٹی جاتی ہے کہ کون ہے یہ جو بیمار ہے، جس کے پاس انجیکشن کے پیسے نہیں ہیں، میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، تم میں سے کون ہے جو اس کی مدد کر کے جنت میں جانا چاہے چلا جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اسی بیمار کی وجہ سے جہنم بھی انسان کو ملتی ہے کہ وہ پکار رہا ہے، وہ کرا رہا ہے، اس کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں اور صاحب ثروت لوگ اس کے ارد گرد سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ جا کر اس مریض سے پوچھے. ٹھیک ہے، کہ اس سے پوچھے کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے. بیماری اس کی تو ٹل جاتی ہے مگر اس کی وجہ سے کافی لوگ جنت اور جہنم میں ادھر ادھر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. ہماری معمولی بات ہوتی ہے، جو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانی مصیبت دیتا ہے تو تاکہ اس کے گناہ جھڑ جائیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، دیکھیں نا اللہ نے اس سے دنیا سے لے لیا، دیکھیں نا اب وہ پکڑا گیا نا. ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ جیسے بھائی ہماری بد دعا لگ گئی، یہ اس کی بد دعا لگ گئی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ اس سے ہو سکتا ہے پیار کر رہا ہو، اللہ اسے قریب لا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے پاس جو ہے وہ بیماری آئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے جب آپ جاؤ تو آپ کے
پاؤں کے نیچے جتنے ذرات ہوں گے وہ قیامت تک جو ہے وہ اپنا عیادت کرنے کے لیے وہ آپ کے لیے مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کتنے سال کی عبادت سے افضل ہے کہ آپ اس کے پاس جاؤ، بیمار کے پاس جا کر اس کی جو ہے وہ اپنا اس سے دعا کرواؤ، اس کے لیے آپ دعا کرو تاکہ اسے تھوڑا سا صبر آئے. تو یقیناً یہ بیماری پریشانی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو پھر دیکھ لو 41 دنوں میں تمہارے پاس پریشانی نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، مشکل نہیں آتی، تو پھر میرا تمہارا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں نے پریشانیاں، یہ مصیبتیں میں نے خدا سے مانگ کے لی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ انہی لوگوں کو آتی ہیں اگر انسان کے اندر بیماری نہ آئے، اگر انسان کے اندر پریشانی نہ آئے تو پھر ہر انسان فرعون نہ بن جائے. بالکل. ٹھیک ہے. وہ خدا کو کیسے یاد کرے گا؟ خدا کو اسی وقت وہ یاد کرے گا کہ جب وہ کسی مشکل میں، پریشانی میں وہ پھنس جائے گا تو پھر وہ جائے گا، وہ خدا کی طرح ہی جو ہے وہ اپنا قریب ہوتا ہے. بہرحال یہ اس کی اپنے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. آپ کربلا دیکھ لیں، پورا کربلا کس طریقے سے قبریں بھی مرنے کے بعد جو ہے اپنا اکٹھی نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کائنات میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہے کہ جو کربلا میں موجود نہ ہو، جہاں پہ نہ صرف نوجوانوں کو مارا گیا، جانثاروں کو مارا گیا، اولادوں کو مارا گیا، مستورات کو قید کر لیا گیا، پھر اہل بیت طہار کی، رسول کی بیٹیوں کو گرفتار کر لیا گیا، پھر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، پھر مسلمان بازاروں میں آگ برساتے، گرم پانی ڈالتے، کوئی پتھر مارتا. مگر پھر بھی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے کبھی نہ سوچا کہ اس نبی کی بیٹیاں جو ہے وہ اپنا ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہم پتھر مار رہے ہیں. تو یہ وہ اللہ کی رضا تھی ان کی، وہ اللہ کی خوشنودی، کیونکہ ان کے جسم جو تھے وہ توحید کو دے چکے تھے. ٹھیک ہے. ان کی جانیں جو ہے وہ توحید کی تھی، ان کا مال جو تھا وہ توحید کا تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور سید الانبیاء کے دین کی خاطر انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھ لیں، کتنے انبیاء کے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں پریشانیاں، مصیبتیں، جتنا انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں آتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں صبر جو ہے نا، وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو پریشان ہے، اور اپنی نماز روزہ یہ کبھی انسان کو نہیں جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی میں ایک اپنا آپ لوگوں سے درخواست بھی کروں گا، ناظرین سے، کہ وہ بھائی بھی ہمارا بیمار ہے، ساجد حسین بخاری، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جہاں بھی سن رہے ہیں ایک دفعہ ان کی شفاعت کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے آپ لوگ محمد و آل محمد پر درود پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے تاکہ انہیں صحت ہو، اور تمام جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اپنا مومن مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا. آمین ثم آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. میں اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.